السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے لا علاج بیماری۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں بہت سے پرندے رہتے تھے۔ ان میں طوطا، کوا، کوئل، مینا غرض کے سبھی پرندے شامل تھے، اور سب سے بڑا خاندان ان میں سے کووں کا تھا۔ سارے جانور مل جل کر رہتے تھے، برے وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے اور ہر غم میں خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ صبح جیسے ہی شانو طوطا اپنے گھر سے باہر آیا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ ان کو کس نے مارا ہے؟ شانو بہت غمزدہ ہو گیا۔ اس کے سامنے اس کے کئی دوست مرے ہوئے تھے۔ کل وہ جن کے ساتھ کھیلتا تھا وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ہر طرف موت کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ شانو نے دوسرے گھروں پہ نظر ڈالی تو سارے خالی پڑے تھے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ سارے کدھر چلے گئے ہیں۔ شانو نے دور بندر انکل کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ سب کو خبردار کر کے وہاں سے جانے کا اشارہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چلو بھاگو یہاں سے، یہاں ایک خطرناک بیماری آ گئی ہے جس سے سب جانور مر رہے ہیں۔ شانو نے بندر انکل کی بات سن کر ان کے پیچھے پیچھے اڑنے لگا۔ اس نے آج تک ایسے حالات کا مقابلہ نہیں کیا تھا۔ جان بچانے کے لیے ان کو ایسا کرنا پڑ رہا تھا۔ بندر انکل بھاگ رہے تھے اور شانو ان کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ جنگل سے کافی دور آ گئے، ایک پہاڑ کے پاس پہنچے۔ پاس میں ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر انکل نے چاروں طرف دیکھا اور بولے کہ یہ جگہ کافی اچھی ہے اور ہم یہاں رہ سکتے ہیں کیونکہ آبادی بھی بہت کم ہے۔ یہ سن کر شانو بھی نیچے اتر آیا ہے۔ شانو نے کہا کہ ہمارے سارے دوست اس بیماری کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، میں بہت دکھی ہوں۔ بندر نے کہا کہ ہاں، میرے بھی دوست اس بیماری سے مر گئے ہیں اور میں بھی ان کی وجہ سے بہت دکھی ہوں۔ بندر نے بات بدلی کہ کہا کہ شانو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے؟ تو شانو نے کہا کہ آپ رکے، میں کچھ پھل توڑ کر لاتا ہوں اور ہم مل کر کھاتے ہیں۔ وہ کچھ پھل توڑ کر لایا اور انہوں نے مل کر کھائے اور وہاں بیٹھ گئے۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک شانو کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے کبوتر زمین پر گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ کبوتر کو مرتا ہوا دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہاں بھی بیماری پہنچ گئی ہے، اور وہ وہاں سے بھی انکل کے ساتھ اڑنے لگے اور یہاں سے دور بھاگنے لگے۔ شانو جو یہاں سے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، انکل بندر نے کہا کہ شانو جلدی چلو، اور دونوں ندی کے کنارے کنارے چلتے ہوئے بہت دور تک نکل آئے۔ وہاں انہوں نے بہت سارے بگلے دیکھے۔ ان کے دل میں زندگی کی امید جاگ گئی۔ انہیں لگنے لگا کہ یہ جگہ واقعی ان کے رہنے کے قابل ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ سارے جانور ہیں۔ اگر یہاں پر بیماری نہ ہوتی تو جانور یہاں زندہ نہ ہوتے۔ وہ بھی دونوں وہاں رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد بگلوں کے ساتھ شانو کی دوستی ہو گئی اور کہنے لگے، شانو بھیا، بندر سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے۔ ایک بار ایک بندر نے میری گردن پکڑ لی، بڑی مشکل سے میں نے اپنی جان بچائی۔ شانو نے کہا کہ میرے انکل بہت نیک ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اس لیے تو میری اور ان کی بہت بنتی ہے۔ اور شانو باتیں کرتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سامنے بندر بھی زمین پر گر پڑا اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شانو بھاگ کر اس کے پاس آیا تو بندر انکل نے کہا کہ تم میرے پاس نہیں آنا، میں بھی اس بیماری کا شکار ہو گیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں بھی یہ بیماری لگ جائے، تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ شانو نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ شانو جلدی سے اڑ کر بگلوں کے پاس آیا اور کہا کہ میرے انکل کو بچا لو، کیا کوئی ایسا علاج ہے جس سے وہ بچ جائیں؟ بگلے نے کہا کہ تم فوراً میرے ساتھ آؤ، پاس والے پہاڑ میں اس بیماری کا علاج موجود ہے۔ شانو یہ کہہ کر بگلے کے ساتھ اڑنے لگا اور وہ دونوں جلدی سے پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہاڑی پر پہنچ کر وہاں انہوں نے جڑی بوٹی لی اور فوراً بندر انکل کے پاس آ گئے اور ان کو فوراً جڑی بوٹی کھلائی۔ بگلے نے کہا کہ تم بھی یہ جڑی بوٹی کھا لو تو اس بیماری سے بچے رہو گے اور یہ بیماری تمہارے نزدیک نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے بھی یہ دوائی کھائی ہے اس لیے تو ہم زندہ ہیں۔ شانو نے بھی دوائی کھائی اور بندر انکل کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی بندر انکل نے آنکھیں کھول دی تو شانو خوشی سے اچھل پڑا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے بندر کی جان بخش دی۔ اس کے بعد انہوں نے بگلوں کا شکریہ ادا کیا کہ اگر وہ وقت پر اس کی مدد نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ سب نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جو کسی کی مدد کرتا ہے تو وقت آنے پر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔